الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 کی سطر نمبر 18 سے سطر نمبر 23 تک انشاءاللہ مکمل اس کی مشق کریں گے۔ لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 یہ نکال لیجئے، انشاءاللہ مشق کی ترکیب ہوگی۔ پیارے و محترم اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ اس سبق نمبر 12 میں نون ساکن اور تنوین کے 2 قاعدے، اظہار اور اخفاء کے قاعدے کی مشق ہم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سابقہ اسباق میں جو قواعد گزرے ہیں اس کی بھی مشق کی ترکیب جاری ہے، یعنی حرکات کی صحیح ادائیگی، حروف کی ان کے مخارج سے اور تمام صفات یعنی خوبیوں کے ساتھ ان کی ادائیگی، کھڑی حرکات اور حروف مدہ کی ادائیگی، حروف لین کی ادائیگی، اور اسی طرح قلقلہ اس کی ادائیگی اور اس کے قواعد، اس کی مشق کی ترکیب بھی جاری ہے۔ لہذا جتنا توجہ کے ساتھ ممکن ہو توجہ کے ساتھ اس کی مشق میں شامل رہیے، تاکہ قواعد میں مزید پختگی پیدا ہو اور یادداشت میں اضافہ ہو اور درست طریقے سے تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ لہذا جتنا ممکن ہو خوب توجہ کے ساتھ، چونکہ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کو عمدگی کے ساتھ، نکھار کے ساتھ اور ستھرا کر کے خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اور خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ لہذا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کامل توجہ نہ رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلطیاں ہماری یہیں کی یہیں رہ جائیں۔ لہذا اپنی غلطیوں کی اصلاح جبھی ہوگی جب ہم کامل توجہ کے ساتھ مشق میں شامل رہیں گے اور قواعد کو یاد کر کے ان پر عمل کی ترکیب کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے میٹھے اسرائیل بھائیو، تجوید سے قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے، اور تجوید حروف کی صحیح ادائیگی، یعنی حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا، جن جگہوں سے جو حرف نکلتا ہے اس جگہ سے ادا کرنا۔ مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، تو ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید ہے۔ اور بالخصوص حروف مستعلیہ جو پر پڑھے جانے والے ہیں ان کو پر پڑھنا، یہ ان کی خوبی ہے، لہذا اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ یہی تجوید ہے۔ اور جو حروف باریک پڑھے جاتے ہیں انہیں پر نہ کیا جائے بلکہ باریک پڑھا جائے، یہ ان کی خوبی ہے اور یہی تجوید ہے۔ اسی طرح جو نرمی کے ساتھ پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کی ایسی مشق ہونی چاہیے کہ وہ نرمی ہی سے ادا ہوں، ان میں سختی پیدا نہ ہو، ورنہ حروف بدل جاتے ہیں۔ قریب الصوت حروف جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان میں امتیاز یا فرق نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہتمام نہ کیا جائے یا ان کی خوب مشق نہ کی جائے۔
تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جتنا ممکن ہو خوب توجہ کے ساتھ مشق میں شامل رہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اظہار اور اخفا، نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب، ان چاروں قواعد میں سے 2 قاعدے سبق نمبر 12 میں ہم مشق کر رہے ہیں۔ مزید انشاءاللہ 2 قاعدے اس کے آگے آئیں گے اور انشاءاللہ اس کی مشق کی ترکیب ہوگی۔ نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو، جس نون پر جزم ہو، یعنی دال نما چھوٹی علامت ہو، اسے جزم کہتے ہیں۔ اور 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 حروف حلقی ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں اظہار کریں گے، وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور اسی طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، اور حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہیں ماشاءاللہ، سب نے یاد کر لیے ماشاءاللہ۔ تو مدنی قاعدے میں بھی الحمدللہ یہ حروف 15 حروف دیے گئے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف ہیں، اور ان کو کہتے ہیں حروف اخفا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جا کر ظاہر کرنا، ایک الف کی مقدار ٹھہرانا، یہ غنہ کی تعریف ہے۔ لہذا آج کے سبق نمبر 12 کی سطر نمبر 18 سے سطر نمبر 23 تک انشاءاللہ مشق رہے گی، اور اس میں یہی دونوں قواعد آئیں گے، اظہار اور اخفا۔ لہذا مشق کے دوران حروف لین کا بھی خیال رکھنا ہے، حروف مدہ کا بھی خیال رکھنا ہے، اور حروف قلقلہ میں اگر حروف قلقلہ ساکن آئیں گے تو ان میں قلقلہ کرنا ہے، حروف مستعلیہ جو پر پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو پر پڑھنا ہے۔ ان تمام قواعد جو سابقہ ہم پڑھ چکے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوما غیرکم، قوما غیرکم۔ قوم قاعدہ کون سا ہے؟ واو لین کا قاعدہ ہے، لہذا حروف لین کتنے ہیں؟ 2۔ کون کون سے؟ واو لین، یا لین۔ واو اور یا دونوں ساکن ہوں، اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ جائے تو یہ دونوں حروف لین ہوں گے، اور لین کا معنی ہے نرمی، اور ان کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہذا پر کریں گے، اور قومن میم کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر کی تنوین ہے۔ اب یہاں نون ساکن اور تنوین کے چونکہ قاعدے چل رہے ہیں، یہاں تنوین کا قاعدہ ہے، تنوین کے بعد حرف دیکھیں گے کون سا حروف ہے؟ غین۔ غین کون سے حروف میں سے ہے؟ یہ حرف غین حروف حلقی میں سے، لہذا یہاں پر اظہار کریں گے، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ قوما غیرکم۔ اب قوما غیرکم اس پورے کلمے کے اندر آپ دیکھیں گے قو، یہاں واو لین بھی ہے، اور غیرکم یہاں یائے لین بھی ہے، دونوں حروف لین اس میں موجود ہیں۔ قوما غیرکم عملا صالحا، عملا صالحا۔ عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے، عملا نہیں پڑھیں گے بلکہ عملا، عملا نہیں بلکہ عملا،
یعنی حمزہ اور عین میں فرق ہونا چاہیے. اسی طرح لام پر دو زبر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آ گیا, لہذا یہاں پر اخفا کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. عملا صالحا, ہم نے صاد کو تھوڑا سا کھینچا ہے ایک الف کی مقدار میں, اس کی وجہ کون بتائیں گے؟ جی الف مدہ ہے ماشاءاللہ, تو حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. عملا صالحا, رجال صدقوا, رجال صدقوا. صاد کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے, صدقوا, صاد میں سیٹی کی آواز بھی ہوگی, اور قاف کا جب پیش پڑھیں گے واو مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور ہونٹوں کو کامل گول کریں گے تاکہ معروف طریقے سے ادا ہو. اگر کامل گول نہ کیا تو مجہول پڑھا جائے گا, صدقوا پڑھا جائے گا, لہذا صدقوا ہونٹوں کو گول کریں گے. رجال صدقوا, رجال پر کون سا قاعدہ ہے؟ اخفا کا قاعدہ. لام پر دو پیش کی تنوین ہے اور آگے صاد حروف اخفا میں سے ہے, لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. رجال صدقوا, اسی سطر کو دوبارہ دہراتے. قوما غیرکم, اب یہ اظہار دیکھیں نا, واضح ہو رہی آواز کہ قوما غیرکم, یہ اظہار ہے, اور اگر یہاں غنہ کریں گے قوما غیرکم تو یہ اظہار نہ ہوا. ٹھیک ہے, اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. قوما غیرکم عملا صالحا رجال صدقوا. سطر نمبر 19. قلیلۃ غلبت, قلیلۃ غلبت, قاف کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے ہے. لام یا زیر لی, یہاں یا مدہ ہے, یا ساکن سے پہلے زیر ہے لہذا یا مدہ ہوگی. ایک الف کی مقدار کھینچ کر معروف طریقے سے پڑھیں گے. قلیلہ, قلیلۃ, تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے, آگے غین ہے. غین کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے, لہذا یہاں پر اظہار کریں گے ماشاءاللہ. قلیلۃ غلبت, غین حروف مستعلیہ میں سے ہے, بغیر ہونٹ گول کیے اسے پر پڑھیں گے. قلیلۃ غلبت. حروف مستعلیہ پر جب بھی زبر آئے تو آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے مگر پر پڑھیں گے, اور پر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنے مخرج سے ادا کرتے ہوئے جڑ زبان تالو کی طرف بلند کریں گے. جڑ زبان تالو کی طرف بلند کریں گے تو یہ حروف مستعلیہ خود بخود پر ہوں گے یعنی موٹے پڑھے جائیں گے. اگر جڑ زبان تالو سے نیچے رہے گی تو یہ حروف باریک ہوں گے. لہذا حروف مستعلیہ جب بھی ادا کریں تو ہونٹوں کو گول کر کے انہیں پر کرنے کی ترکیب نہ فرمائیں, بلکہ پر کرنے کا, موٹا کرنے کا جو طریقہ ہے ان کو ان کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے جڑ زبان تالو کی طرف بلند کریں گے. قلیلۃ غلبت, قلیلۃ غلبت, عذابا ضعفا, عذابا, با پر دو زبر کی تنوین ہے اور قاعدہ کون سا لگے گا؟ اخفا کا. عذابا ضعفا, ذال کو کس طرح پڑھیں گے؟ نرمی کے ساتھ. ذال کو نرمی کے ساتھ, اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی, یعنی عذابا نہیں پڑھیں گے, ورنہ ذال زا میں تبدیل ہو جائے گی, بدل جائے گی. اور اس طرح جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں اگر ان میں فرق نہ کیا جائے تو پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں بسا اوقات معنی بھی بدل جاتے ہیں. لہذا ہر حرف کو اس کے مخرج سے اور ان کی تمام خوبیوں یعنی صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے. عذاباً, تو ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے, ذال کے ساتھ الف مدہ ہے لہذا ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. ضعفاً, یہاں عین ہے, عین ساکن ہے اور عین کی آواز کو واضح کرنا ہے. عذاباً ضعفاً,
عذابا ضعفا مسفرة ضاحكة مسفرة ضاحكة. سطر نمبر 20. علیم خبیر علیم خبیر. علیم میم پر کون سی تنوین ہے؟ دو پیش کی تنوین ہے، لہذا آگے خواہ ہے، حرف خواہ کون سے حروف میں سے؟ حروف حلقی میں سے، لہذا قاعدہ کون سا لگے گا؟ جی یہ قواعد ذہن میں رکھنے، قاعدہ اگر ذہن میں ہو تو اس پر عمل کرنا آسان ہوگا. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے، ان چاروں قواعد کو آپ یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، اور جب بھی آپ تلاوت کریں گے جہاں بھی تنوین یا نون ساکن آ جائے، نون ساکن یا تنوین آ جائے تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ آگے کون سا حرف ہے. اگر حروف حلقی میں سے تو غنہ کیے بغیر ظاہر کر کے پڑھیں، اور اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کرتے ہوئے 1 الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں. یہ قاعدے ذہن میں رہیں گے تو انشاءاللہ تلاوت کے دوران صحیح طریقے سے تلاوت کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگی. علیم خبیر سبحا طویلا. طا، جب طا پڑھیں گے تو طا پر زبر ہے، آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے، مگر طا کی زبر کو دراز نہیں کریں گے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے. طا کو پر پڑھنا ہے مگر ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. سبحا طویلا طویلا طا طویلا. اب جب واو پڑھیں گے واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، اور واو کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کے بعد جو اس کی حرکت ہے یعنی زیر ہے، زیر ادا کرتے ہوئے آواز کو گرائیں گے، اور یہاں یا مدہ ہے لہذا 1 الف کی مقدار یعنی 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. سبحا طویلا طویلا سبحا طویلا. اور سبحن پہ ہم نے غنہ کیا، قاعدہ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. ماشاءاللہ یہاں اخفا ہے کیونکہ 2 زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے طا آ گیا، لہٰذا یہاں پر اخفا کریں گے، غنہ کریں گے. سبحن با پر کون سا قاعدہ ہے؟ جی ماشاءاللہ قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ با حروف قلقلہ میں سے اور یہاں ساکن ہے، لہذا اس میں قلقلہ کریں گے. قلقلہ کہتے ہیں آواز میں جنبش کا پیدا ہونا، آواز لوٹتی ہوئی آنا. سب جیسے سب، اب سب حن نہیں پڑھیں گے بلکہ سب حن، سب حن، اس میں تکلف بھی نہ ہو، سب حن نہیں پڑھیں گے بلکہ سب حن طویلا سب حن طویلا. سماوات طباقا سماوات طباقا. سین پر زبر ہے لہذا اس کو کھینچیں گے نہیں. سما و میم اور واو پر کھڑا زبر ہے دونوں پر، لہذا دونوں کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ ان کی جو مقدار ہے دراز کرنے کی، کھینچنے کی، اس میں فرق ہو، یعنی میم کو زیادہ کھینچ دیا واو کو کم کھینچ دیا، یا واو کو زیادہ کھینچا اور میم کو کم کھینچا، ایسا نہ ہو، بلکہ برابر مقدار رکھنی. 1 الف کی مقدار میں جس طرح میم کو دراز کریں گے اسی طرح واو کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. سماوات طباقا طباقا. اب یہ الگ کا پڑھا تو ہم نے یہاں غنہ نہیں کیا، جب ملائیں گے تو پھر قاعدہ لگے گا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے طا آیا، لہٰذا یہاں پر غنہ کریں گے، تاکہ نیچے 2 زیر کی تنوین ہے. سماوات طباقا طباقا طباقا.
تو کے نیچے زیر ہے لہذا تو کو پر پڑھیں گے اور آواز کو گھرا کر، تے با نہیں پڑھیں گے بلکہ تی تو کو پر بھی پڑھیں گے اور ہونٹوں کو گول کیے بغیر انہیں اسے پر کرنا ہے، طباقن سماوات طباقا۔ پیارے میٹھے اسلام بھائیو، بالخصوص حروف مستعلیہ کے نیچے جب زیر آ جاتی ہے تو اسے پر کرنا تھوڑا مشکل سا ہوتا ہے، مگر مشق کریں گے، توجہ سے پڑھیں گے، اہتمام سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ لہذا اگر یہ حرف تو باریک ہو گیا تو تا بن جائے گا، طباقاً ہو جائے گا، لہذا اسے پر پڑھنا ہے، سماوات طباقا۔ اسی سطر کو 20ویں سطر کو دوبارہ دہراتے ہیں، علیم خبیر سبحا طویلا سماوات طباقا۔ سطر نمبر 21، رف خضر رف فا کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، رف نہیں پڑھنا بلکہ رف فا کا مخرج کیا ہے؟ جی مخارج کی لسٹ میں فا کا آپ مخرج ملاحظہ فرما لیجئے کہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے، رف جی رف خضر، فا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، آگے حرف خا ہے اور حرف خا حروف حلقی میں سے، لہذا یہاں پر اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، ضاد پر جزم ہے، ضاد ساکن ہے، لہذا کوشش یہ کیجئے کہ یہاں پر آواز میں جنبش پیدا نہ ہو، یعنی قلقلہ نہ ہو، کیونکہ حروف قلقلہ صرف 5 ہیں، انہی میں قلقلہ ہوتا ہے، دیگر کسی حروف میں جب ساکن ہو تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ رف خضر کیونکہ ضاد پر ہے اور خا بھی پر پڑھیں گے، رف خضر جی، سحاب ظلمات سحاب ظلمات، با پر دو پیش کی تنوین ہے، آگے اللہ ہے، اللہ کون سے حروف میں سے؟ جی اللہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے، مگر نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جو حروف نرمی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے، اگر اس کو ظلمات معاذ اللہ پڑھیں گے تو یہ اللہ جو ہے وہ زا میں تبدیل ہو جائے گا، لہٰذا اس طرح کی اغلاط سے بسا اوقات معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، کوشش کیجئے ملتی جلتی والے آواز والے جو حروف ہیں ان کی ایسی مشق ہو کہ حرف میں بدلے نہیں، ٹھیک ہے؟ سحاب ظلمات سحاب ظلمات نفس ظلمت نفس ظلمت، فا کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، نفس ظلمت، اللہ کو پر پڑھیں گے مگر نرمی کے ساتھ، نفس ظلمت۔ سطر نمبر 22، قوما فاسقین قوما فاسقین سبلا فجاجا، اب سین پر بھی پیش ہے، با پر بھی پیش ہے، لہذا بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھیں گے، ہونٹوں کو کامل گول کریں گے تو پیش معروف ادا ہوں گے، سبلن سبلن فجاجا سبلن فجاجا، لام پر دو زبر کی تنوین ہے، آگے فا
فا کون سے حروف میں سے؟ حروف اخفا میں غنہ کریں گے. سبلن فجاجن ثمنا قلیلا. ثا کو نرمی سے پڑھیں گے, ثمنا نہیں پڑھیں گے بلکہ ثمنا, یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے. جب اس کو مخرج سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود آسانی کے ساتھ نرم ادا ہوگا. اور ثا کا مخرج کیا ہے؟ مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھ لیجئے, زبان کا سرا اور اوپر کے جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے سے ثا ذال و, ثا ذال و, یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں اور نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. لہذا سرا زبان لگائیں گے تو, اور اگر اس اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ زبان کا سرا جمعوں کے ساتھ لگائیں گے تو پھر یہ نو کے زبان لگے گی, سرا زبان نہیں لگے گا. لہذا سرا زبان اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے آپ لگائیں گے تو نرمی کے ساتھ ادا ہوں گے. ثمنا قلیلا, ثمنا قلیلا. سطر نمبر 23. فتح قریب, فتح قریب. رسول کریم, رسول کریم. را پر زبر ہے لہذا را کو پر پڑھیں گے, اور آگے وہ مدہ ہے رسو, سین کو سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے مگر باریک. رسولن, سین پر پیش بھی ہے لہذا ہونٹوں کو کامل گول کر کے ادا کریں گے. لام کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے, آگے کاف حروف اخفا میں سے ہے لہذا غنہ کر کے پڑھیں گے. رسول کریم, اور کاف کو باریک پڑھیں گے, یہ ڈنڈی والا کاف ہے. 2 نقطے والا قاف جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے, اور ڈنڈی والا کاف بغیر نقطے والا جو ہوتا ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے. رسول کریم کراما کاتبین, کراما کاتبین, کراما کاتبین. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آج ہم نے یہ سبق نمبر 12 اس کی مکمل جو ہے مشق ہو چکی. مزید انشاءاللہ اس کے قواعد آگے کل ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے, تو جو تشدید کا قاعدہ ہے یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی بالخصوص نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی جو 6 حروف ہیں, ان 6 حروف کو یاد کر لیجئے گا, اور حروف اخفا جو 15 حروف ہیں انہیں بھی زبانی یاد کر لیجئے گا, تاکہ قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے خود بخود قواعد پر عمل کرنے کی جب ترکیب آسان جبھی ہوگی جب ہمارے قواعد ذہن میں رہیں گے. لہذا تمام اسلامی بھی خوب توجہ کے ساتھ مزید مشق کیجئے گا, اللہ عز و جل ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے عامہ سپارے کی سورہ قریش اس کی انشاءاللہ مشق ہوگی. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین سورہ قریش یہ نکال لیجئے, انشاءاللہ اس کی مشق کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش, لإيلاف قريش, لإيلاف قريش. قریش شین کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے, ہم نے یہاں وقف کرتے ہوئے اسے ساکن کر دیا. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, تجوید جو ہے اس کے 2 جز ہیں, تجوید کے 2 جز ہیں, تجوید الحروف و معرفت الوقوف.
یعنی حروف کی تجوید، اور حروف کی تجوید کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور تمام صفات یعنی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا، یہ حروف کی تجوید ہے، تجوید الحروف۔ جو ورتل القرآن ترتیلا کا جو تفسیر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمائی، وہی کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یہ تجوید جو ہے 2 جز پر قائم ہے۔ لہذا تجوید الحروف تو یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے ادا کیا جائے اور تمام خوبیوں کے ساتھ یعنی تمام صفات کے ساتھ ادا کیا جائے، یہ حروف کی تجوید ہے۔ اور دوسرا جو جز ہے وہ معرفت الوقوف و معرفت الوقوف، یعنی وقف کی جگہوں کا پہچاننا اور ان کے طریقہ کار کا جاننا، یہ تجوید ہے۔ لہذا وقف جو ہے یہ بھی تجوید کا اہم حصہ ہے، تجوید کا اہم حصہ ہے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی وقف کرتے ہوئے خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں، وقف کہتے ہیں رکنے اور ٹھہرنے کو، یعنی کلمہ غیر موصولہ، جس کلمے پر ہم وقف کر رہے ہیں وہاں آواز اور سانس دونوں توڑ دینے کو یہ وقف کی تعریف ہے، وقف کہتے ہیں۔ اور وقف کا معنی ہے رکنا یا ٹھہرنا۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، وقف کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ جس کلمے کے آخری حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں وہاں اس حرف پر اگر زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش کی تنوین ہو تو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش کی تنوین ہو تو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ اور 2 زبر کی تنوین ہو تو الف سے بدل کر وقف کریں گے، اور اگر گول تا ہو تو ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے۔ یہ وقف کا صحیح جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جس کلمے کے آخری حرف پر وقف کر رہے ہیں یعنی آواز اور سانس دونوں توڑ رہے ہیں، اس حرف کو دیکھیے کہ اگر اس پر زبر پیش، زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش ہوں، زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش ہوں تو اسے ساکن کر دیں۔ 2 زبر کی تنوین ہو تو الف سے بدل کر وقف کریں گے، جیسے علی من سے علی ما، اب وا بن سے اب وا با، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر کلمے کے آخری حرف گول تا ہے تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے، جیسے قوہ، قوتن قوہ، جیسے بحجارتن، اب اس کو بحجارہ، بحجارہ، اگر یہاں وقف کریں گے تو تا گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے۔ لہذا وقف کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیے گا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ وقف کی صورت میں جو حرف ساکن کیا جا رہا ہے اس حرف کو واضح ظاہر کرنا ہے۔ والصیف، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ اب رب هذا البیت جب ہم نے یہاں وقف کیا تو آگے الذی، یہاں ہم آپ دیکھیں گے الف شکل میں ایک حمزہ ہے، یہ الف نہیں بلکہ الف شکل میں حمزہ ہے اور اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہم نے مدنی قاعدے میں بھی سیکھا سبق نمبر 11 میں کہ ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا بلکہ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ لہذا جب ھذا البیت یہاں ہم نے وقف کر دیا
تو اب یہ یہاں پہ حمزہ لکھا ہوا ہے اور یہ حمزہ کو زبر دے کر اس کی زبر کے ساتھ ہم لام کو ملا کر ادا کریں گے، یعنی الذی پڑھیں گے، اس کو لذی نہیں پڑھیں گے بلکہ الذی پڑھیں گے، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے جو کہ ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے ہم نے یہاں لایا گیا، لہذا اب درمیان میں یہ حمزہ گر جائے گا اور تا کو پھر لام سے ملائیں گے، یعنی رب ھذا البیت الذی، جب رب ھذا البیت یہ پڑھ دیا تو اب حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے الذی اطعمہم من جوع، الذی یہاں یا مدہ ہے، یا مدہ کے اوپر آپ دیکھیں گے یہ لکیر ہے، اور اس لکیر کی یہ علامت جہاں بھی آئے وہاں مد کی جاتی ہے، کھینچا جاتا ہے مدنی قاعدے میں، انشاءاللہ اس کا بھی سبق آئے گا تو اس کی وضاحت اور تعریف انشاءاللہ بیان کی جائے گی اور مشق کریں گے، لہذا جہاں پر یہ لکیر ہو حرف مد کے اوپر تو وہاں کچھ زیادہ دراز کریں گے، کھینچیں گے، الذی اطعمہم من جوع، اطعم، تو یہاں ساکن ہے، کون سا قاعدہ لگے گا؟ قلقلہ، یہ حروف قلقلہ میں سے، لہذا یہاں پر اطعم، اطعم نہیں پڑھیں گے بلکہ اطعم، آواز لوٹتی آئے گی، آواز میں جنبش پیدا ہوگی، اطعمہم من، اب من پر جو ہم نے غنہ کیا کیوں کیا؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد جیم ہے، اور جیم کون سے حروف میں سے؟ حروف اخفا میں سے، جو کہ سبق نمبر 12 میں ہم نے اس کی مشق کی، الذی اطعمہم من جوع، وآمنہم من خوف، من خوف، یا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد خا ہے، خا کون سے حروف میں سے؟ حروف حلقی میں سے، لہذا یہاں پر اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، وآمنہم من خوف، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، صدق اللہ العظیم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی